اچھا سر، آپس میں ظاہر ہے کہ مل بیٹھنے کی آپ بات کر رہے ہیں. ایک ایشو ایسا ہے، یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت جو بنجر علاقوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے محفوظ شہید کنال یا 6 کنالز کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں آپس میں ابھی جو ہے وہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. تو یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا یہ اس میں حکومت سے علیحدہ بھی ہو سکتی ہے؟ اختلاف اس بات پر ہے کہ نہریں جو ہیں نئی نکالی جانی چاہیے یا نہیں. اور اب سندھ کے لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نہریں دریائے سندھ سے نکالی جائیں گی اور اس سے سندھ کا پانی جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں سندھ میں تو پانی ویسے ہی نہیں ہے اس وقت. ہاں جی، اس وقت تو پانی کی کمی ہے. ایک تصویر پچھلے دنوں آئی، اس میں دیکھیں سر تو وہ دریائے سندھ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی نالا جو ہے نا وہ بہہ رہا ہے. پانی کی کمی، بارشیں نہیں ہوئیں اور پھر گرمی نہیں پڑی، گلیشیئر نہیں پگھلے، تو جو پانی معمول کے مطابق بھی دستیاب نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس وقت بھی پانی کے قحط کا ایک سامنا ہے اور پانی جو ہے پھر ہمیں اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ آبپاشی کے طریقے بھی تبدیل کرنے پڑیں گے. یہ جو ہم پانی بے تحاشا استعمال کرتے ہیں کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اسرائیل نے بہت ترقی کی. ڈرپ اریگیشن، سر معین وٹو صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈرپ اریگیشن کے ذریعے سے. لیکن بہرحال معین وٹو صاحب ہمارے آبپاشی کے وزیر ہیں، یعنی آبپاشی نہیں، واٹر اینڈ پاور کے. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم وٹو صاحب. بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا کہنا یہ ہے، اور پنجاب کے جو بعض ہمارے دانشور اور ہمارے سیاستدان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو پانی ہے وہ پنجاب اپنے حصے سے استعمال کرے گا یا بارش کا پانی استعمال کرے گا یا وہ پانی استعمال کرے گا جو دریائے ستلج میں چھوڑا جائے گا اور راوی میں چھوڑا جائے گا انڈیا کی طرف سے سیلاب کے دنوں میں. صحیح ہے. تو بہرحال اس پہ پھر جنوبی پنجاب میں ایک تنازع کھڑا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پانی استعمال کیا جائے گا تو یہ تو پانی جنوبی پنجاب جو ہے آلریڈی استعمال کر رہا ہے، تو وہاں تو پھر سوکھا پڑ جائے گا. تو ایک خطے کو سیراب کرنے کے لیے دوسرے خطے کو آپ سکھا تو نہیں سکتے. بالکل. بڑا بڑی بحثیں ہیں، بڑے نقطے ہیں. تو ہم وٹو صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم وٹو صاحب. جی وعلیکم السلام سر. جناب یہ بتائیے، ماشاءاللہ آپ اب پانی کے اور بجلی کے وزیر ہیں، آبی وسائل آپ کی دسترس میں ہیں. تو یہ جو مطالبہ ہے ہمارے سندھی بھائیوں کا، اور پھر ہمارا یہاں جو اب تو جنوبی پنجاب سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں بھی احتجاج شروع ہونے والا ہے کہ اگر ستلج سے نہر نکالیں گے اور اس میں دریائے راوی کا اور چناب کا پانی ڈالیں گے تو وہ پھر جنوبی پنجاب کیا کرے گا. تو یہ ایک آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے کیا آپ کے ذہن میں کیا نقشہ ہے؟ شامی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کی ساری بیک گراؤنڈ کے بارے میں فرمایا. میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ فی الحال تو کوئی بظاہر یہ ایسا ایشو نہیں ہے، کیونکہ جتنا بھی پانی ہے تمام صوبوں کو وہ ارسا کے قانون اور اصول کے مطابق جن صوبوں کو جتنا پانی ان کے حصے کا ملے گا وہ صوبہ اپنا حصے کا پانی اپنی مرضی سے جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے. اور اگر فرض کیا کہ پنجاب کے حصے کا جو پانی ہے، جہاں چولستان کی نہر کا ایشو ہے، پنجاب نے چولستان والی نہر کو اپنے حصے سے پانی مہیا کرنا ہے. اس کا طریقہ وہ وارہ بندی کریں، وہ نہروں کی جو ہے وہ بندش کریں، وہ مختلف ٹائمنگ کریں ان کی پانی کی، یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن کسی دوسرے صوبے کا جو پانی ہے، اب بھی اس وقت باوجود اس کے کہ شارٹیج آف واٹر ہے، لیکن اس وقت آج کے دن سندھ کو 32,000 کیوسک پانی مہیا کیا جا رہا ہے، پنجاب کو 34,000 کیوسک پانی مہیا کیا جا رہا ہے، بلوچستان کو 250 کیوسک مہیا کیا جا رہا ہے، اسی طرح KPK کو 3,000 کیوسک جو پانی آج کے دن بھی جو اویلیبلٹی آف واٹر ہے اس کے مطابق تمام صوبوں کو ان کے حصے کی نسبت سے پانی جو ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے. اور اس لیے یہ جو چولستان والا نہر والا مسئلہ ہے وہ فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ جو ارسا میں جو اس کو منظوری دی گئی ہے وہ پنجاب نے اپنے حصے سے پانی دینا ہے